اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1959 کی 26 تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت 143 سے ہوتا ہے. موضوع مسلسل چلا آ رہا ہے. سابقہ درس میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا کہ قبلہ در حقیقت سمبل ہے، علامت ہے قرآنی نظام مملکت. حکومت خداوندی کی ایک علامت ہے، ایک شعار ہے، ایک سمبل ہے. جس طرح سے اب جب ماسکو کہا جاتا ہے تو وہ ایک مملکت ہی نہیں بلکہ ایک نظام جو ہے ان کے ہاں کا، اس کی علامت سمجھا جاتا ہے. اسی طرح قبلہ علامت ہے نظام خداوندی کا. نظام خداوندی کسی خاص گروہ، جماعت، فرقے یا مذہب کا نظام نہیں، عالمگیر انسانیت کے لیے نظام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودیوں کا اسی قسم کا قبلہ، ان کے نظام کی علامت بیت المقدس تھا. لیکن یہودیوں کا مذہب بھی قومی تھا، ان کا نظام بھی قومی تھا، اس لیے ان کا قبلہ بھی قومی تھا. اور قوم بھی وہ کہ جو ریس، نسل پر مبنی تھی. جو بنی اسرائیل کی نسل تھے نہیں تھا وہ یہودی مذہب بھی اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور جو یہودی نہیں تھا اس کا قبلہ بیت المقدس ہو نہیں سکتا تھا. اب ظاہر ہے کہ جس نظام کو عالمگیر انسانیت کا نظام بننا تھا وہ کبھی اس مرکز کو اپنا علامت یا مرکز نہیں قرار دے سکتا تھا جس کی نسبت ایک خاص قوم کی طرف ہو چکی تھی. اس کے برعکس کعبہ کی بنیاد ہی اس بنا پر رکھی گئی تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا. وضع للناس، یہ نوع انسانی کے لیے قائم کیا گیا تھا. اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کی یہ مرکزیت باقی نہ رہی، لیکن اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے جب تشریف لائے تو کعبے کی وہ اوریجنل پوزیشن، وہی پہلا مقام جو تھا وہ اسے حاصل ہو گیا. اور یہ وجہ تھی کہ اسلامی نظام نے کعبے ہی کو اپنا مرکز قرار دیا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عام ہمارے ہاں ایک خیال پایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی کے 13 سال اور مدینے کی زندگی کے بھی 2-2.5 سال بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ یکایک تبدیلی ہوئی تھی اور آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کیا تھا. یہ صحیح نہیں ہے. قرآن کی روح سے اس نظام کا مرکز پہلے دن سے کعبہ ہی تھا، کعبہ ہی رہا ہے. اب یہ چیز کہ پہلی آیت میں 142 میں یہ آ گیا تھا کہ یہ یہودی جو حقیقت سے ناآشنا ہے وہ یہ اعتراض کریں گے کہ اچھا بھلا یہ قبلہ چلا آ رہا تھا بیت المقدس، اگر یہ رسول اسی دین کو لے کے آیا ہے جو پہلے سے انبیاء کرام کی طرف چلا آ رہا تھا، تو اس نے اپنے لیے کعبے کو اپنا مرکز یا قبلہ کیوں تجویز کیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا تھا
کہ یہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ ایک قومی قبلہ بن گیا تھا، یہ نوع انسانی کے لیے ایک نظام زندگی آیا ہے، اس لیے یہ اسے اپنا قبلہ نہیں بنا سکتا تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم اس کی دلیل کس قدر واضح الفاظ میں دیتا ہے۔ اگلی ہی آیت میں یہ کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت بنایا ہے تاکہ تم تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگرانی کر سکو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہاں عالمگیر انسانیت سامنے آ گئی، اور کذالکہ کا لفظ آپ دیکھیے، یہ بڑی عجیب چیز ہے قرآن کریم کی۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ آج تو ہمارے نزدیک قبلے کی حیثیت اتنی صرف رہ گئی ہے کہ ہم اپنی نماز میں منہ طرف قبلہ شریف کے کرتے ہیں، اپنا رخ ادھر رکھتے ہیں، یہ بھی نہایت ضروری چیز ہے، لیکن یہ مقصود بذات نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کذالک جعلناکم امۃ، اس طرح سے ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی قوم بنا دیا ہے۔ یہ کعبے کا تعین تو اس قوم کی تشکیل کے لیے تھا کہ یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کرے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تو تمام عالمگیر انسانیت کے اعمال کی نگران ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں یونیورسلزم کا تصور آ گیا، اس میں گروہ بندی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے تعین قبلہ سے مقصود یہ تھا کہ عالمگیر نظام کی تشکیل ہو اور تم یوں ایک امت وسطی بن جاؤ تاکہ تمام نوع انسانی کے اعمال کی نگرانی کر سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تمہارا رسول تمہارے اعمال کی نگرانی کر سکے۔ اب یہ جو چیز ان کی طرف سے اعتراض آیا، یہ قبلہ کیوں رکھا گیا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے قبلہ اور تھا، تو کہا کہ ہم نے یہ قبلہ جس پہ تو ہے یہ اس لیے بنایا ہے۔ یہاں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ قبلہ تھا اور اس کی جگہ یہ بنایا ہے، بلکہ جس قبلے کے اوپر تو ہے، اور بیت المقدس کے متعلق اگر کہا جائے کہ خدا نے اسے قبلہ قرار دیا تھا مسلمانوں کے لیے، تو اس کے لیے تو قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیت المقدس کو خدا نے قبلہ قرار دیا تھا۔ اس موجودہ قبلے کے متعلق تو قرآن میں متعدد آیات ہیں ہمارے سامنے جس میں کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا قبلہ، اس لیے کہا کہ یہ جو قبلہ ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دور وہ آ گیا ہے جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون اپنی گروہ بندیوں کی تنگ ناؤں کو چھوڑ کر عالمگیر انسانیت کے ناپیدا کنار وسطوں کو اپنا تصور، اپنا نصب العین بناتا ہے۔ یہ دیکھنا ہے ہم نے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی بات تو ایک طرف رہی، آج انسان اپنے ذہن میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑی ترقی کی، اس کی ذہن کا افق بہت بلند ہو گیا، حتیٰ کہ وہ اس زمین سے اڑ کے آسمان تک، چاند اور تاروں تک پہنچ رہا ہے، لیکن قومیت کا تعصب اتنا گہرا ہے کہ اسے یہ کسی طرح سے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، چھوڑ سکتا نہیں، ایسا نظر آ رہا ہے۔ بڑی گہری چیز یہ جو کہا ہے کہ یہ قبلے کا تعین، بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ ادھر رخ نہ کیا ادھر رخ کر لیا، اس نے کہا ہے کہ یہ رخ کرنے کی بات نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم اپنی گروہ بندی کی تنگ نائے سے، تنگ دائرے سے، قومیت کے تنگ تصور سے نکل کر عالمگیر انسانیت کے تصور کو اپناتے ہو یا نہیں۔ یہ ہے جس کے لیے یہ قومی مرکز کو چھوڑ کے ایک عالمگیر انسانیت کا مرکز تمہارے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ قومیت کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر انسانیت کے تصور کو اپناتا ہے، اور کون اسی پرانی جہالت کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان گروہوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں بٹا ہوا تھا، نسلوں میں بٹا ہوا تھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات بڑی مشکل کی ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے کہ محض
نماز میں رخ ایک طرف کرنا یا دوسری طرف کرنا، اور ابھی وہ آیت آتی ہے جس میں یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں تھی. لیکن اگر رخ ہی بدلنے کی بات ہے تو یہ جو کہتا ہے کہ یہ بڑی گراں چیز ہے، یاد رکھو بڑی دشوار گزار چیز ہے، یہ دل پہ گراں گزرنے والی چیز ہے. رخ کی تبدیلی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اتنی گراں گزرے. یہ جو آئیڈیالوجی کا بدلنا ہے، اس تصور کا بدلنا ہے کہ نسل اور قوم کی اور وطن کی تنگناؤں سے نکل کر عالمگیر فضاؤں کے اندر اٹھنا، یہ ہے وہ چیز جو اصل چینج ہے، جو اصل انقلاب ہے. کہا یہ بات بڑی گراں گزرے گی. آج بڑی گراں گزرتی ہے عزیزان من، اس زمانے کی تو بات ایک طرف رہی. آج اس قومیت کی لکیروں نے، ان تعصبات نے اس دنیا کو اتنی سائنٹیفک ترقیوں کے باوجود جہنم بنا رکھا ہے. ان کانت لکبیرۃ الا علی الذین ھدی اللہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اس تبدیلی کے اندر یہ چیز نظر آئے گی کہ صاحب ساری دنیا سے کٹ کر ایک نئی امت کی تشکیل، ایک نئے کعبے کی تعیین، ایک نئی آئیڈیالوجی کو اپنانا، بڑا چھوٹا سا گروہ تھا، یہ بڑی مختصر سی جماعت تھی. ان کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ ساری دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سے لڑائی مول لے کر یہ چیز تو شاید نقصان کا باعث ہو جائے. وہی کہہ دیا گیا کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، خدا تمہاری اس ایمانی قوت کو ضائع نہیں کرے گا. یہ تخم صالحہ بڑھے گا، پھولے گا، پھلے گا، برابر ہوگا. گھبراؤ نہیں کہ بالکل ایک نیا خیال، نیا آئیڈیا، نیا نظام ساری دنیا سے الگ، ساری دنیا سے مخالفت مول لے کے ہم جو اپنا رہے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوں گے. کہا گھبرانے کی بات نہیں. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اور یہ کہا اس لیے گیا ہے، پھر دیکھیے الناس آیا ہے کہ اس تبدیلی کے اندر تو نوع انسانی کا نشو و نما کا سامان پوشیدہ ہے. اس لیے یہ چیز تمہارے لیے کیسے نقصان کا باعث ہو جائے گی. وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ. اس نے کہا یاد رکھو ایک ہی معیار ہے بقا کا، فلاح کا، کہ جو شے نوع انسانی کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے منفعت بخش ہوگی وہی باقی رہے گی. تو تمہارا یہ نظام، اس نظام کا یہ مرکز محسوس قبلہ، یہ تو نوع انسانی کی منفعت کے لیے وجود میں آیا ہے. اس لیے اسے نقصان کیسے ہو سکے گا؟ تم نقصان میں نہیں رہو گے، گھبرانے کی بات نہیں. اب دیکھیے اگلی آیت میں کیا بات کیا ہے قرآن. کعبہ اس نظام کا مرکز محسوس قرار پا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کے کعبہ ہی کو نہیں، مکے کو چھوڑ کے مدینے میں تشریف لے آئے. کعبے پر مشرکین کا تسلط. اب آپ دیکھیے کہ نظام کا مرکز کعبہ ہے، اور وہ کعبہ جو ہے اس کی تولیت ابھی مشرکین کے پاس ہے. تو رہ کر دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ کیا بات، ہمارے نظام کا مرکز، تسلط اس پر ہمارے الرغم مخالفین کا، نظام کا مرکز تو ایسا ہونا چاہیے جس پہ تسلط بھی ہمارا ہو. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. عام ترجمہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کس طرح رہ کر تیری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں، کہ وہی قبلہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. ہمارے اس خیال اور عقیدے کے مطابق جو میں نے کہا چلا آ رہا ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. اب یہ دیکھیے کہ اگر وہ چیز ذہن میں رکھیے تو کتنی یہاں ایک اشکال پڑتا ہے، بلکہ ایسی پوزیشن سامنے آتی ہے جس کو انسان کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا.
بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا کا مقرر کیا ہوا کعبہ تھا، خدا نے اسے کعبہ مقرر کیا ہے، رسول اللہ خدا کے اس فیصلے کے مطابق اس طرف رخ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور رہ کر دل میں یہ آرزو مچلتی ہے کہ یہ تو نہیں قبلہ میرا ہونا چاہیے، میرا قبلہ تو کعبہ ہونا چاہیے۔ تو کیا رسول کی بھی یہ کیفیت ہے کہ خدا کا ایک حکم ہے، اس کی تعمیل کر رہا ہے توہن و کرہن ماریا بدے جنوں کہنے، اور بار بار آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ رہی ہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، میں رخ تو ادھر کر رہا ہوں، لیکن کعبہ تو وہی ہونا چاہیے نا، لیکن رخ اسی طرف کیے چلے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ ایک ذرا سی غلطی سے کتنی بڑی دیوار آخر تک کاج اٹھتی چلی جاتی ہے۔ بات یہ تھی کہ اس وقت تک ابھی کعبہ جو تھا اس پہ تسلط جو تھا، تولیت تھی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تولیت اس کعبے کی جو تھی وہ ابھی مخالفین کے پاس تھی، مشرکین کے پاس تھی، اور یہ واقعی آرزو مچلنی چاہیے دل کے اندر کہ نظام جو ہمارا ہے اس نظام کا مرکز جو تجویز کیا گیا ہے وہ مرکز ہمارے تسلط میں ہونا چاہیے۔ یہ تمنا، یہ آرزو جو ہے یہ بالکل نیچرل ہے، لیکن یہ چیز کہ حکم کے مارے رخ تو کیا جا رہا ہے ادھر، اور دل میں یہ آرزو آ رہی ہے کہ صاحب یہ تو قبلہ نہیں، وہ تو وہی ہونا چاہیے، اچھا اللہ اکبر، یعنی منہ ادھر ہی کیتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، قرآن پہ اگر آپ رہیں گے تو بات بڑی صاف ہوتی چلی جائے گی۔ ایک شان نزول کی روایت نے یہ سارے معانی آپ نے دیکھا کس طرح سے بدل کے رکھ دیے۔ جی ہاں، کہا یہ گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، اور کتنا حسین انداز ہے یہ کہنے کا بھی، کہ تیری نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں، کہ جو ہمارے نظام کا مرکز ہے وہ ہماری ہی تولیت میں ہونا چاہیے، اور بڑی نیچرل چیز ہے یہ۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو قبلہ تجھے یہ پسند ہے، جو ہم نے مقرر کیا ہے، اس پر تولیت تمہاری ہو کر رہے گی۔ ہم نے یوں ہی نہیں اس کو تمہارا مرکز مقرر کر دیا کہ نظام تمہارا جو ہے اس کا مرکز غیروں کے قبضے میں رہے، یہ نہیں ہوگا، یقیناً تمہارا اس کے اوپر قبضہ ہوگا۔ ابتدائی مدینے کی زندگی میں یہ چیز کہی جا رہی ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس پر قبضہ تمہارا ہو کر رہے گا۔ اب اس دوران میں کرنا تمہیں کیا چاہیے؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ٹھیک ہے قبضہ اگرچہ اس پر اس وقت دوسروں کا ہی ہے، تم اپنی تمام توجہات کو مرکوز کر دو اس بات کے اوپر کہ اس پر ہمارا قبضہ ہو کر رہے گا۔ بڑی چیز، دل میں عزم پیدا کرنے کے لیے ہر وقت اس چیز کو دہراتے چلے جانا، کوئی بات نہیں۔ یہ حادثہ ہے زمانے کا جو آج وہ ابھی غیروں کے قبضے میں ہے، اس پہ قبضہ ہمارا ہو کر رہے گا، ہماری تولیت پہ وہ آ کر رہے گا۔ کہا یہ کرو تم، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک محسوس طریق یہ بھی ہے کہ اپنے رخ ادھر رکھو تاکہ ہر وقت یاد دہانی ہوتی رہے جماعت کو، وہ ہے ہمارا قبلہ، اسی کو ہم نے حاصل کرنا ہے، حاصل ہو کر رہے گا۔ دیکھا آپ نے کہ ایمان اور نظریے پر یقین عمل کے لیے کس طرح تحریک پیدا کرتا ہے قلب کے اندر، اور بالآخر ویسا ہو کر رہتا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ چیز یہاں بڑی خوبصورت آ رہی ہے، اگلی آیت میں بڑی نمایاں ہو جائے گی۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ کاف آپ نے دیکھا ہے سنگولر نمبر ہے، واحد مخاطب کا صیغہ رسول اللہ صرف اس میں ہے، تو اپنا رخ اس طرف رکھ۔ سوال یہ ہے کہ یہ پھر مخصوص ہوا صرف رسول اللہ کے لیے یہ حکم کہ صرف رسول سے کہا کہ تو اپنی توجہ اس طرف رکھ؟ پہلے یہ کہا، یقیناً سب سے پہلے جو سربراہ ہے، جو لیڈر ہے، سب سے پہلے اسے ایک چیز اپنے دل میں رکھنی چاہیے، ابتدا اس کو کرنی چاہیے، انیشیٹو اس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اتنی سی بات کیا ہے کہ چھوڑ دی جاتی
تو نظر آتا ہے کہ یہ صرف اس کے لیے تھا، حضور ہی کے لیے تھا. ساتھ ہی وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے جماعت مومنین تم جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو، یاد رکھو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنی نگاہوں کا رخ اسی طرف رکھو تم. اب یہ ہے وہ ہم آہنگی جو لیڈر میں اور اس کے متبعین میں پیدا ہوتی ہے. ابتدا اسی کی طرف سے ہوتی ہے. یاد رکھیے قوم پوری کی پوری اپنا رخ کسی طرف کیے ہوئے ہو اور ان کا سربراہ رخ اپنا دوسری طرف کیا ہوا ہو، اس سے تو بڑا تشدد کوئی نہیں ہوتا. یا سربراہ رخ کسی ایک طرف کیے ہوئے ہو اور قوم کا رخ کسی دوسری طرف مڑ جائے تو انارکی پھیل جاتی ہے. یہ قرآن نے اپنا نظام بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو سربراہ اور لیڈر اور امام ہے اس کو اپنا رخ رکھنا چاہیے ایک سمت، اور اس کے پیچھے جو جماعت ہے اس کو اس کے اتباع و تقلید میں اسی طرف اپنا رخ رکھنا چاہیے. کہا یہ طریقہ ہے جس سے یہ کعبہ کے جو تمہارے نظام کا مرکز ہے اور جو آج غیروں کے تسلط میں ہے یقیناً تمہارے تسلط میں آ کر رہے گا. کرنے کی بات یہ ہے امام اور لیڈر سے کہا کہ تم بھی اپنی توجہات کا مرکز اسے بناؤ. جماعت کے افراد سے کہا کہ تم بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اسی کو اپنی نگاہوں کا نصب العین بناؤ. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. باقی رہے ان کے اعتراضات، ان کی پرواہ نہ کرو. یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم نے اسی کو کعبہ بنایا تھا. انہیں اس کا پتہ ہے. یہ اعتراض ان کا اس گروہ بندی کے تعصب کے تاثرات کی بنا پر ہے جو بعد میں انہوں نے آج خود پیدا کیا تھا. ابراہیم تو کسی گروہ بندی کا نہیں. کہا ہے نا قرآن نے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ تو عالمگیر انسانیت کے دین کا پیغمبر تھا. کہا کہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں. اور کتنی چیزیں ہیں عزیزان مان کہ قومی نسبتیں انسان کو ہٹنے نہیں دیتی. دل میں ان کے یقین ہوتا ہے کہ بات ہم غلط کہہ رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں. کیا چیز کہا گیا قرآن کہ یہ جانتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے کہ ابراہیم نے اسی کو بنایا تھا. اس کے باوجود اعتراض کیے جا رہے ہیں، اس کو اپنا نہیں رہے. اگلی چیز کہی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا اتَّبَعُوا قِبْلَتَكَ. کہا تم ان کو دلائل و براہین سے ہی سمجھا سکتے ہو نا، لیکن تعصب ایک ایسی چیز ہے جو دلائل و براہین کو تسلیم کیا ہی نہیں کرے. ان کو لاکھ دلیلیں دیتے چلے جاؤ، یہ کبھی تمہارے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے. میں یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ قبلہ جو ہے در حقیقت وہ جو نظام ہے اس کا سمبل ہے. اس کی دلیل یہ ہے، یہاں کہا ہے ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتہم، اور تم بھی ان کے قبلہ کا اتباع نہیں کرو گے. اور آگے ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. ان کی کیفیت یہ ہے کہ تمہاری مخالفت میں تو ایک محاذ بنائے ہوئے ہیں لیکن آپس میں بھی ان کی یہ کیفیت ہے کہ ایک دوسرے کے قبلے کا اتباع نہیں کرتے. تو یہ اتباع قبلہ جو ہے، یہاں لفظ میں نے کہا ہے نا کہ اتباع قبلہ ہے، یہی 2/120 اس نے اس کی تفسیر کر دی ہے. پہلے ہی یہ چیز آ گئی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے تا وقت کہ تم ان کی ملت کا اتباع نہ کرو. یہاں لفظ ملت ہے، اتباع ملت. یہاں اتباع قبلہ ہے، لہذا قبلہ کے معنی ملت ہوئی. یہی میں کہہ رہا تھا کہ قبلہ کسی مکان کا نام نہیں ہے، کسی سمت کا نام نہیں، کسی رخ کا نام نہیں. یہ ملت کا نام ہے، یہ مسلک کا نام ہے، یہ نظام کا نام ہے. وہ اس کی مرکز محسوس شکل ہے، صرف ایک علامت ہے، ایک سمبل ہے. کہا یہ دلائل کی بات نہیں ہے. جانتے ہیں یہ کہ تو ٹھیک خط پہ کہتا ہے. گروہ بندیوں کا تعصب جو ہے وہ اس طرف آنے نہیں دیتا، اس لیے ان کو لاکھ دلیلیں دیتے چلے جائیے، یہ نہیں مانیں گے.
تعصب کو چھوڑ کے اگر بات پہ آئیں گے تو پھر یہ مان سکتے ہیں. وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. اور پھر تم بھی یاد رکھو کہ جب یہ تمہاری طرف العلم آ گیا، حقیقت تمہاری طرف یہ آ گئی، محض اس لیے کہ اتنی بڑی جماعت، اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی نیشن یہود یہ ہم سے کٹ جائیں گے، بات تو چھوٹی سی ہے، کمپرومائز کر دو، مفاہمت کر دو. کہا اگر تم نے کسی اور خیال سے یہ کیا کہ مفاہمت کرنے والی بات ہے تو یہ صورت یہ نہیں ہوگی کہ قبلے کا رخ تم نے اپنے نمازوں میں بدل لینا ہے، وہ تو سارا نظام بدل جائے گا، نظام کا مرکز بدل جائے گا. اس کے بعد انک لمن الظالمین، جیسے ظالمین یہ ہے تو بھی وہی کچھ ہو جائے گا. دیکھ رہے ہیں عزیزان من، تعین قبلہ کو اہمیت کتنی ہے. اس اہمیت کے باوجود حقیقت کیا ہے؟ ایک آیت کے بعد آتی ہے بات، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ جو حقیقت ہم نے تمہیں کہی ہے کہ ابراہیم کا قبلہ قومی قبلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی عظیم حقیقت ہے، واضح کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ یہ اہل کتاب اس حقیقت کو یوں پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. اس میں کسی شبہ والی بات ہی نہیں ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کا یہ مذہبی پیشوائیت کا گروہ جو ہے اس کے مفاد کا تقاضا ہے کہ تمہاری گروہ بندی الگ رہے. یہ جانتے بوجھتے تمہیں اس طرف نہیں، ان کو اس طرف نہیں جانے دیتے کہ عالمگیر انسانیت کے اندر جب آ جاتی ہے کوئی قوم تو پھر اپنی قومی گروہ بندی باقی نہیں رہتی. اور یاد رکھیے یہ مذہبی پیشوائیت جب یہ مذہب کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں تو ان کے وجود اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ ان کے فرقے قائم رہیں، ان کی گروہ بندیاں قائم رہیں. ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں، گروہ مٹ جاتے ہیں امت بن جاتی ہے. امت تو واحد ہوتی ہے، اس کا نظام ایک ہوتا ہے، اس کا سربراہ ایک ہوتا ہے. یہ الگ الگ لیڈر، یہ الگ الگ مذہبی پیشوا یہ صرف گروہ بندیوں میں باقی رہ جاتے ہیں. یہ اپنی گروہ بندیوں کی گرہوں کو مضبوط اس لیے کرتے ہیں وہیں فسانہ مگر عمر خود دراز کنم، یہ اپنے وجود کے تحفظ کے لیے یہ کچھ کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہم یہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں. کہا کہ یہ چیز ان کا ایک فریق جانتے ہوئے لیکتمون الحق کا، حقیقت کو چھپاتا ہے، وہ عوام کے سامنے یہ بات آنے نہ پائے، یہ کرتا ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ. لیکن کہا تمہیں اس کی پرواہ نہیں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یاد رکھیے یہ الحق the truth، حقیقت، اور وہی ایک حقیقت ہے وہ تیرے رب کی طرف سے آ گئی. اب اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. پورے یقین کے ساتھ اس چیز کے اوپر آ جاؤ تم. عزیزان مان، آپ نے دیکھا تعین قبلہ کی اہمیت، قبلہ کی طرف رخ کرنے کی اہمیت کتنے زوروں سے قرآن نے دی ہے. اور یہ قرآن ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا. یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنا قبلہ یہ مقرر کر لیا اور منہ کر لیا نمازوں میں اس کی طرف سے بڑی مال مار لی، بڑا کام کر لیا صاحب، بہت بڑی چیز ہو گئی اور اسلام کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے اور اسی بنا پر یہ تمام مذاہب عالم پر افضلیت رکھتا ہے. کہا یہ بات نہیں ہے. ہر قوم نے، ہر مذہب نے، ہر گروہ نے اپنا اپنا ایک قبلہ مقرر کیا ہوا ہے، تم نے بھی ایک مقرر کر دیا. یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر تم کہو کہ ساری دنیا کے اوپر ہمیں فخر اور افضلیت حاصل ہوگی؟ اللہ اکبر. اہمیت ہے تو اتنی کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو، اپنا رخ، اپنی نگاہوں کا مرکز اسی کو بناؤ. اہمیت تو اتنی بڑی اہمیت. لیکن یہ خیال دل سے نکالنے کے لیے کہ کہیں اسی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا
کہ یہ اینٹ اور پتھر کا ایک مکان، یہ عرب کی سرزمین میں ایک گوشہ، یہ ہماری نمازوں میں ہم اپنا رخ ادھر کر لیتے ہیں اور اس کو اتنی اہمیت حاصل ہو جائے صاحب کہ بس باقی اقوام عالم، باقی مذاہب کے اوپر تمہاری افضیلی یہ ہے کہ صاحب ہمارا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے. یہ بات نہیں ہے. ہر قوم نے اپنے لیے ایک ایک مرکز تجویز کر رکھا ہوا ہے. اس کی حیثیت اتنی ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. سنیے کہ حیثیت کس چیز کی ہے، مقصد کیا ہے. فاستبقوا الخیرات، دیکھنا یہ ہے کہ تم نو انسانی کے بھلائی کے کاموں میں آگے کتنا بڑھ کے جاتے ہو. کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا اور ساری اہمیت یہ صاحب ذرا سا رخ ادھر ہوا تو دہائی مچ گئی کہ صاحب نماز نہیں ہوئی اور سی تعین کیا گیا تو سمجھ لیا بہت بڑا نیکی کا کام ہم نے کر لیا. یاد رکھیے پچھلے درس کو ذہن سے فراموش نہ ہونے دیجیے جس میں نے کہا تھا کہ ان چیزوں کی اہمیت اپنے مقام پہ ہے اور بڑی اہمیت ہے. اور وہ اہمیت میں نے بتائی تھی مثال کے ذریعے سے کہ فوج میں ایک سپاہی کے لیے یہ چیز کہ اس کے بوٹ کا تسمہ کیسے، اس کی گرہ کیسے لگے گی، بنے گا کیسے، کس مقام کے اوپر اسے آنا چاہیے، اس کو بھی اہمیت حاصل ہے. اگر اس میں ذرا سا فرق آتا ہے تو اس کے اوپر اس کو سزا مل جاتی ہے. ایک نظام کے اندر چھوٹی چھوٹی جزیات بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مقصود بالذات نہیں ہوتی. مقصود بالذات اس نظام کا استحکام ہوتا ہے. اگر وہ نظام باقی نہ رہے تو یہ جزیات کتنی ہی ان کی آپ پابندی کرتے چلے جائیں وہ بے معنی ہو جاتی ہے، بلا نتیجہ رہ جاتی ہے. جیسا میں نے مثال میں کہا تھا کہ یہی سپاہی فوج سے الگ ہو کر، برخاست ہو کر، فوج باقی نہیں، مملکت بھی باقی نہیں، اس کے پاس اس کی وردی موجود ہے، گھر میں آ گیا، صبح اٹھتا ہے اسی طرح سے جیسے وہاں اٹھتا تھا، اٹھنے کے بعد اسی طرح سے وردی پہنتا ہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ فٹ ہوتی ہے، تسمے بھی ٹھیک ہیں، بٹن بھی وہیں ملے ہوئے ہیں، نکلتا ہے اور گاؤں کی گلیوں میں لیفٹ رائٹ کرتا ہوا 2 گھنٹے پریڈ کر کے گھر میں واپس آ جاتا ہے. جزیات کی پابندی اب بھی ویسے ہی ہو رہی ہے، نتیجہ اس کا نہیں نکل سکتا. وہاں اگر کھڑا ہے تو ان جزیوں میں سے کسی ایک کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی آ جائے گی تو وہاں کوتل گاٹ ہو جائے گا. وہاں اہمیت اتنی ہے، یہاں ساری چیزوں کی اہمیت برقرار رکھتے ہوئے نتیجہ نہیں نکل رہا. قرآن ہے عزیزان من، پچھلی آیتوں کے اندر آپ دیکھیے تو نظر آتا ہے قبلے کی اتنی بڑی اہمیت کہ جہاں کہیں دنیا میں تم ہو رخ ادھر رکھو، لیکن کہا کہ بلے کل وجہتن ہوا مولی، تو خاص تمہاری خصوصیت یہ نہیں. ہر ملک کی آرمی نے اپنے لیے یہ رکھے ہوئے ہیں جزیات. یہیں بارڈر کے پاس جا پرلی طرف جائیے، وہاں کا سپاہی بھی یہ کچھ کر رہا ہے. تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں کہ تم کہو کہ ہماری وردی کا رنگ جو ہے وہ اس قسم کا کچھ گرینش ہے، ان کی وردی کا رنگ زرد ہے، لہذا ہماری قوم کو اس قوم کے اوپر افضلیت حاصل ہے. بات یہ نہیں ہے. ہمارا سپاہی ٹوپی ٹھیک رکھتا ہے، ان کے سپاہیوں کی ٹوپی بگڑی ہوئی ہے. کہا اتنی بات نہیں، فاستبقوا الخیرات، مقصود تو یہ ہے. اور پھر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خیر کا لفظ جس کی جمع خیرات آتی ہے، اس کا ترجمہ نیکیاں جو ہے یہ ترجمہ نہیں ہے. خیر اور اختیار کا تو مادہ ہی ایک ہے خیر. ہر وہ کام جو انسانی اختیارات اور فریڈم اور آزادیوں میں زیادتی کرتا چلا جاتا ہے وہ ہے جو کچھ کہا گیا ہے. غلامی کی زنجیروں کو توڑتے ہوئے، آزادیاں برقرار رکھتے ہوئے، فاستبقوا کیا لفظ ہے. آگے بڑھنا ہے تو اس میں آگے تم بڑھو. یہی وہ چیز ہے عزیزان من جو اس سے پیشتر بھی آ گئی اور پھر دوہرا دوں. 2/177 لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. کشاد کی راہ اور نیکی کی راہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنا منہ مشرق کی طرف کر دیتا ہوں یا مغرب کی طرف کر لیتا ہوں. نہیں، یہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ بھی ضروری. دیکھیے دونوں چیزیں،
ऐनम ऐसमा तकूनु फवल्लु वजह का शतरा, जहां कहीं भी हो अपना रुख इधर रखो, यानी रुख के इधर रखने की भी ताकीद है। साथ ये भी चीज है कि कहीं इसी को नेकी ना समझ लेना कि मैंने रुख अपना मशरिक की तरफ कर लिया या मगरब की तरफ कर लिया, ये बात नहीं। वलाकिन्नल बिर्रा, कुशाद और नेकी और खैरात की राह ये है कि इस आइडियोलॉजी के ऊपर ईमान रखो जो कुरान ने दी है, और उसके बाद वह आतल माला अला हुब्बिही, और फिर बात ये है कि फिर तुम अपना माल उसकी जाज़बियत और मोहब्बत के बावजूद कितना देते हो किसी दूसरे को। और आगे फिर ये चीज़ है वलमूफूना बिअहदिहिम वस्साबिरीना फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास, ये चीज़ है। तुम अपने अहद की पाबंदी कितनी करते हो, मुश्किलात का सामना कैसे करते हो, तुम में इस्तिकलाल कितना है, तुम में इस्तिकामत कितनी है। तो ये वो चीजें हैं कि दर हकीकत नेकी जिसे तुम कह सकते हो। इतनी सी बात करके कि मैंने रुख उधर अपना कर लिया है, मुतमईन होके बैठ जाओ कि मैंने बड़ा नेकी का काम कर लिया। 2/177 बिरादरान अजीज, निहायत वाज़ेह आयत। आगे बढ़ो, एक दूसरे से आगे निकलो। किस चीज में आगे बढ़ो? एक आगे बढ़ना गलत निजाम में है, यानी हमारा आज का आगे बढ़ना। उसके मुतल्लिक कहा अल्हाकुमुत्तकासुर, तुम्हारी ये रेस जो है कि इस दुनिया के मफाद के अंदर एक दूसरे से आगे निकल जाए, बैंक का बैलेंस उससे मेरा बढ़ जाए, उसके पास एक मोटर है मेरे पास 2 होनी चाहिए, वो 1 मिल लगाता है मेरे पास 4 लगनी चाहिए, उसको 1 लाइसेंस मिला है मुझे 10 मिलने चाहिए, उसका 1 मकान है मेरे पास 4 कोठियां होनी चाहिए। तकासुर, एक दूसरे से आगे। ये देखिए ये कास्तेर एक किस अंदाज से कुरान लाया है यहाँ। एक दूसरे से बढ़ जाने की हवस जो है, अल्हाकुम, यही तो तुम्हें तबाह करने वाली चीज, इसलिए कि उसके नजदीक इंसानी जिस्म या तबीयती जो जिंदगी फिजिकल लाइफ है, इसके तकाजों का पूरा करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ इसकी जरूरियात का पूरा करना। मकसूद बिज़ात ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा मैं दूसरों से इस मामले में कितना बढ़ जाता हूं। उन्होंने कहा कि जरूरियात जो है उसकी तो एक हद होती है, बिलाखिर कितनी रोटियां खा लोगे। और अगर इसमें तुमने बढ़ना शुरू किया तो हो सकता है कि वो जो दूसरा है खाने वाला वो 5 साल खा ले, और तुमने अगर कहा कि मैं सब 8-9 खाऊंगा, बस उसे डंग खा दी, अगला के ना आया तो अगले डंग दे तो कूल होंगे तो जनाब। जरूरियात उसकी एक हद होती है, उससे आगे आप जा नहीं सकते। कितने कपड़े पहन लोगे, यानी कितने मकान बिलाखिर तुम बनवा लोगे अपने रहने के लिए। ठीक है, जो मकान बना के उसने पूछा था आके के साहब तो नया नवा राजी जी कहते आ गए कि जी ये कमरा है जी तुहाडे बैठन वाला, ए कमरा तुहाडे खान वाला, ए कमरा है तुहाडे सौन वाला। तो कहने लगा मेरे उठन वाला कमरा केड़ा होएगा। यानी इधू अगे तो कमरे की लोड़ कोई नहीं रही है। तो सरदार होना भी बनाया गया सी ना मकान के अंदर नहाने वाले हौज, 3 हौज बने हुए, तो 2 पानी हैगा सी कि खाली हैगा च रखा होया। वो समझाने लगा, इंजीनियर ने पूछा भी की कुछ है जनाब। सरदार होनी दसदे सन कि जी ए जिहड़ा ना जो तुहानू ठंडे पानी नाल नहाउण नूं जी करे ते एहदे च नहाओ। कहने लगा ठीक है। कहने लगा कहने लगा जो गर्म पानी नाल नहाउण नूं जी करे ते एहदे च नहाओ। कहने लगा ठीक है। कहने लगा तीसरा है खाली है। कहने लगा जो ना नहाउण नूं जी करे ਉਹਦੇ ਲਈ प्रोविजन रखी हुई है। अजीज़ान मान, इंसानी जिंदगी की जरूरियात की एक हद होती है, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन हवस की कोई हद नहीं होती। अल्हाकुमुत तकासुर कुरान है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। ये तो कब्र तक जाते हुए भी खत्म नहीं होती। कहता है बढ़ने, लेकिन ये एक चीज जो है, एक तो ये चीज थी कि इसका इलाज किया जाए, ना रहे सर ना रहे सरदर्द। सीधी सी बात है, सरदर्द का इलाज ये है कि सर काट दी।
واقعی نہیں سر درد ہونے بعد ہوئے گا ہماری گالیاں میں آگے جانا. اس کا علاج یہ نہیں ہے جسے آپ کے تصوف اور آبادیت نے کہا ہے کہ یہ جذبہ ہی نکال دیجیے. یہ جذبہ نکال دیجیے تو آپ پتھر بن کے رہ گئے, انسانیت ختم ہو گئی. قرآن ہے جذبات کو باقی رکھتا ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ زندگی کی علامت ہے, میدان بدل دیتا ہے. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بینک بیلنس اور موٹر کاریں اور میدان اور یہ میرے لیے ملیں اور کارخانے اور یہ چیزیں جو ہیں, یہ میدان تمہارے لیے جو تم اپنے لیے تجویز کرتے ہو, یہ میدان غلط ہے. 57 اور 20 کیا بات ہے قرآن کی ساتھ. صحیح جذبات جو ہیں انسانیت کے, ان کو وہ مٹاتا نہیں, مٹ سکتے ہی نہیں ہے. جسے یہ آپ کے ہاں نفس کشی کہتے ہیں, فریب نفس ہے. انسانی جذبات کو مٹایا نہیں جا سکتا, ناممکن ہے یہ چیز, فریب ہے یہ. اگر آپ ایک قسم کے جذبات کو کسی طرح سے دبائیں گے, مٹائیں گے, پرورشن پیدا ہو جائے گی. وہ جذبات نکلنے کے لیے دوسرا رخ اختیار کر لیں گے اور وہ ان نیچرل رخ ہوگا. کیا کہا گیا ہے, پری روح تاب مستوری نہ دارن, جن کے دل میں نمود کا جذبہ ہوتا ہے چھپا کے رکھو, ان کو چھپتے نہیں ہے. چودار بندی سے روزن سر برارن دے, دروازہ بند کیجئے تو روشن دان سے نکال لیتے ہیں. انسانی جذبات کی تو یہ کیفیت ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے جذبات کو اپنے فنا کر دیا ہے, نفس کشی کر دیا, فریب نفس ہے. جیسا میں نے کہا, سائیکالوجی جاننے والے جانتے ہیں ناممکن ہے کہ انسان ان کو مٹا دے. ایک طرف سے آپ مٹائیں گے, فریب کھایا آپ نے, وہ دوسری طرف سے رخ نکال لیں گے, اور جب یہ دوسری طرف سے رخ نکالتے ہیں تو اسے پرورشن کہتے ہیں. یاد رکھیے, بدنہادی ہوتی ہے. یہ ساری قباحتیں اس طرح سے آتی ہیں کہ آپ کے ہاں ان جذبات کے لیے صحیح میدان تو دیتے نہیں, ان جذبات کو دبانے کے لیے وہ نصیحت کرتے رہتے ہیں. ساری پرورشن اس کے لیے ہوتی. آدمی پھر نگاہیں بھر کے نہیں دیکھتا, کنکھیوں سے دیکھتا ہے, اور اسی سے پوری قوم میں منافقت آ جاتی ہے. عزیزان مان, قرآن جذبات کو دباتا نہیں, ان کی تسکین کے لیے میدان دوسرا تجویز کر دیتا ہے. یہاں یہ کہا کہ آگے بڑھنا ہے, تکاثر کی طرف کیوں جاتے ہو, فاستبقوا الخیرات, چلو بڑھو ایک دوسرے سے آگے. اس بات میں بڑھو کہ تم نو انسانی کی ہمدردی کے لیے, نو انسانی کی منفعت کے لیے, دوسروں کی غمخواری کے لیے دوسرے سے کتنا آگے بڑھتے ہو, بڑھو. جذبہ ہی پورا کرنا ہے نا تم نے. کس انداز میں قرآن کہتا ہے, اعلموا 57/20 اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کیا بات ہے, محض اس دنیا کی زندگی کی ان چیزوں کو مقصود بالذات بنا لو تو اس کا انجام تمہیں ہم بتاتے ہیں. ایسا ہی ہے جیسا کسی نے کسی تھیٹر کے کھیل کے تماشے کو زندگی کا نصف العین بنا لیا. ان کی حیثیت ٹھیک ہے, زینتن, وجہ جاذبیت ہوتی ہیں یہ چیزیں. تفاخر بینکم, ایک دوسرے کے مقابلے میں وجہ فخر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ عربی زبان میں فخر کس کہتے ہیں؟ فخر کہتے ہیں کہ نہیں دا حوانہ تے ہوئے ایڈا بڑا تے دودھ دے وے اینا کچھ نہ. عرب اس کو فخر کہتا ہے. بڑی عجیب چیز, اندر سے ہو وہ کھوکھلا اور باہر سے بنا ہوا ہو بہت بڑا. کیا بات ہے. یہ جتنی اضافی چیزیں دنیا کے اندر آپ کو ملتی ہیں عزیزان مان, کتنے بڑے بینک بیلنسز ہو جائیں, کتنے ہی بڑے کارخانوں کے مالک ہو جائیے, کتنے ہی مکانات اور کوٹھیاں ہوں, اندر اگر سالڈ نہیں ہے تو ساری چیز جتنی بھی ہے یہ تفاخر ہو گئی ہے. کہتا ہے اس موٹے ہونے کے اندر بڑھنا چاہتے ہو دوسرے سے, ٹھیک ہے یہ بڑھتے چلے جاؤ. سوال تو یہ ہے کہ اندر سالڈ کتنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, پھر وہی تکاثر کا لفظ آ گیا. ایک دوسرے سے بڑھنے کی یہ چیز ہے نا. کہتا یہ چیز جو ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ,
یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں مقصود بالذات بنا لو گے تو یہ ایک فریب کی ایک ایسی قوت ایسی عزت ہوگی جو فریب کی بنیادوں کے اوپر قائم ہوگی. چلیے یہاں تو نظر آ گیا کہ صاحب یہاں شاید رہبانیت ہے جس کی طرف یہ لا رہا ہے. یہ بات نہیں ہے. قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے ان کو وجہ زینت بنایا ہے تمہارے لیے. دوسری جگہ یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ خدا کی ان چیزوں کو جو اس نے وجہ زینت بنائی ہے حرام قرار دے. یعنی یہ دوسری طرف ہے. بات یہ ہے کہ مقصود بالذات یہ نہیں ہے. اگلی آیت میں بات صاف کر دی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ. آگے بڑھنا ہے تو خدا کی حفاظت کے اندر اس جنت کی طرف آگے بڑھو. عزیزان ایمان سنیے اور وجد میں آئیے کیا کہہ گیا قرآن. تکاثر کے لیے تفاخر کے لیے تسابقت کے لیے تنافس کے لیے ایک میدان کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ریس کورس ہوتا ہے جس میں آپ آگے بڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے اس آگے بڑھنے کے لیے اور کچھ نہیں تو قبر تو ایک حد ہے نا. اس کی وسعت پھر بھی تو محدود ہے. کہتا آؤ تمہیں میں بتاؤں ایک ایسا میدان جس کی کیفیت کیا ہے. دیکھیے عزیزان ایمان کہاں یہ لفظ آئے ہیں. بڑھنا ہے آگے جنت کی زندگی کی طرف آگے بڑھو. ذہن میں آیا کہ وہ بھی تو کوئی مقام ہے. وہاں پہنچے تو وہ بھی تو پھر محدود ہو گئی. سنیے صاحب عرضها كعرض السماء والارض. اس کی وسعتیں ساری کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. کائنات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ہر میدان محدود رہے گا جس میں تم جانا چاہو. ہم ایسا میدان بتاتے ہیں چلو اس کے اندر دوڑو نکلو ایک دوسرے سے آگے. اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بعد کوئی پہنچ کے کہے کہ صاحب اس کے بعد تو آگے میدان ہی ختم ہو گیا. یہ میدان وہ ہے. آپ دیکھیے نا کہ جنت کے متعلق یہاں کیا بات کہہ گیا ہے. تقاصر و تکافر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ تھا نا. یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پہنچ کے آگے کہیں جا کے بھی حد ختم ہو جائے گی. وہ جنت کہ جو ارض اور سما کے اوپر جس کی وسعتیں چھائے ہوئی ہیں. بڑھنا ہے آگے اس میں آ کے آگے بڑھو. دوسری جگہ ہے 83/26 83/26. وہاں بھی یہی ہے. لفظ اور ہے خوبصورت لفظ اوپر سے چلا آ رہا ہے. اسی جنت کی جزیات کی تفصیلات اور یہ سارا کچھ کہنے کے لیے کہا ہے. وہ ہے وما ادراک ما علیون. جن کے بلند مدارج ہیں جو اوپر کی طرف چڑھنے والے ہیں. تمہیں کیا پتا ہے کہ وہ کہاں پہنچنے والے ہیں کیا چیزیں حاصل ہوں گی. کہا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. جو اپنے ان جذبات کی تسکین چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے آگے بڑھیں اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کے لیے جذبات کی تسکین اپنی کریں. یہاں بڑھو آگے بڑھنا ہے تم نے آگے سے. یوں اپنے ان جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرو. قرآن جذبات کشی نہیں سکھاتا. وہ ان کو دباتا نہیں ہے. جذبات کشی کے معنی یہ ہوں گے. سنیے عزیزان ایمان جسے کہا جاتا ہے مغز دین ہے. یہ جذبات تو خدا نے پیدا کیے ہیں نا. وہ پیدا کرتا ہے ہر نیا بچہ جو وہ دنیا میں بھیجتا ہے اس کے سینے میں جذبات پیدا کرتا ہے. اور آپ لگے ہوئے ہیں ان کو ذرا کرنے کے لیے. کرتا چلا جا ہم یہ کرتے چلے جائیں. یعنی تو پیدا کیے چلے جا ہم ان کو مارتے چلے جائیں. ادھر آ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. چلنا کتنے چلنا ہے. یعنی وہ جذبات پیدا کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہوئے تو خدا نے وہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کی ہیں جو در حقیقت فنا کر دینے کے قابل تھی. معاذ اللہ مینا سزت خدا رہا. یعنی کسی کریٹر کی کریشن کے کو ایسا قرار دینا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو فنا کر دو اور اس کے بعد کہنا کہ ہم اس کریٹر کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ہم اس کے مقرب بن رہے ہیں. فنا کرنا تو ایک طرف. کسی مصور کی تصویر کے متعلق اسے کہہ دیجئے کہ یہ کیا بنایا ہے تم نے. پھر دیکھیے آپ کتنے مقرب بنتے ہیں. اس کے کہ جائے کہ اس کی تصویر کو لے کے آپ پھاڑ کے چولہے میں جلا دیں
اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم نے اس مصور کی بہت قرب حاصل کر لیا ایسا کرنے سے. بڑا غلط خیال ہے عزیزان من یہ کہ خدا نے انسان کے سینے کے اندر وہ جذبات پیدا کیے ہیں جن کا فنا کرنا مقصود زندگی ہے. یہ تو امباز ہے خدا کے خلاف، چیلنج اس کو دینے والی، اس کی کریشن کو اس طرح نفرت کی نگاہ سے دیکھنا ہے، کنڈیم کرنا ہے خدا کو، خدا کی کریشن کو. یہ غلط ہے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جتنی بھی خدا نے انسان کے اندر صلاحیتیں جذبات کے دیے ہیں، یہ قوتیں ہیں جو اس نے عطا کی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ان جذبات کا استعمال ہے جو ان کو خیر اور شر بنا دیتا ہے. فی ذات ہی کوئی جذبہ، کوئی قوت، کوئی صلاحیت نہ خیر ہوتی ہے نہ شر ہوتی ہے. خدا کے قوانین کے مطابق استعمال ان کو کیجئے، یہی خیر ہے. اس کی خلاف ورزی کیجئے، یہی شر ہے. تلوار کو ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے استعمال کیجئے، عین جہاد ہے. اسے مظلوم کے سینے میں گھونپ دیجئے، سب سے بڑا ظلم ہے. تلوار بھی وہی ہے، آپ کا ہاتھ بھی وہی ہے. قرآن تلوار کو ٹکڑے نہیں کرتا. تلوار کے استعمال کے قاعدے اور قانون بتاتا ہے. اس لیے انہیں یہ کہا کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یوں ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ کہ فریضہ خداوندی ادا ہو گیا. نہ، یہ جو کام، یہ نظام جس میں بھلائیاں، اختیارات کی وسعتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اس میدان کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. یہ اگر نصب العین اپنے سامنے رکھ لو گے، دنیا میں جہاں کہیں تمہارا جی چاہے جاؤ، تمہاری جمعیت قائم ہوگی، مرکزیت قائم ہوگی، ایک امت بن کے تم رہو گے. اور پھر وہی بات کہ ہم نے یہ جو چیز کہہ دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے، اس سے اس قبلے کی اہمیت تمہارے دماغ سے نہ نکلے. کیا عجیب چیز قرآن کہہ رہا ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر وہی بات کہ پھر اس کو بھی یاد رکھ لینا، کہیں یہ نہ سمجھنا جو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر ایک کا ایک قبلہ ہوتا تم کہو کہ تو پھر کیا بات ہے، ادھر نہ صحیح ادھر صحیح. تصوف آپ کو یہی سکھاتا ہے نا. گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے، کہت کبیر عقل کے تیرے. گنگا صاحب ہے، رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، مسجد میں بھی تو ہے، مندر میں بھی تو ہے. کہیں یہاں نہ پہنچ جانا جو ہم نے کہہ دیا کہ ہر ایک نے اپنا اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا، کچھ اہمیت نہیں، کہیں یہاں نہ پہنچ جانا. ایک نظام، ایک امت کی حیثیت سے زندہ رہنا ہے تو ایک قبلہ، ایک مرکز نگاہ تمہارا، ایک نصب العین حیات ہونا چاہیے. اس لیے فَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. الحق، حقیقت کبریٰ یہی ہے جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یاد رکھو خدا تمہارے اعمال سے بالکل واقف ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. پھر وہی چیز وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ. وہی دیکھیے بار بار ایک پہلے امام کو، رسول کو حکم دیتا ہے، اس کے ساتھ ہی پوری جماعت کو پھر حکم دیتا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ نظام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، یہ صیغے واحد متکلم کے ہونے چاہیے. اے رسول تیرے لیے یہ چیز ہے، تیرے لیے یہ چیز ہے. یہاں قرآن نے کہا ہے واحد متکلم، اس کے بعد فوراً جمع کی صیغے لے آیا ہے کہ پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے یہ چیز ہے. اور اس کی صراحت قرآن نے 3/143 یہ کہہ کے کر دی، اور بڑی عظیم آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ. یہ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
اس نظام کے مرکزی شخصیت کی حیثیت سے بھی حضور کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل تھی. جو نظام صرف شخصیتوں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ شخصیتوں کی زندگی تک رہتے ہیں. مذہب کی دنیا میں اہمیت شخصیت کو ہوتی، ان کے ہاں آئیڈیالوجی نہیں ہوتی. لیکن نظام جو ہے اس میں شخصیت کی اہمیت اتنی ہوتی ہے کہ اتنے وقت کے لیے وہ آپ کا سربراہ یا مرکز ہوتا ہے. اشخاص آتے رہیں، اشخاص جاتے رہیں. نظام آئیڈیالوجی اگر وہ قائم ہے آپ کی تو وہ اسی طرح سے آپ کا نظام اور سلسلہ آگے چلا جاتا رہے گا. یہ کہا کہ اس نظام کے متعلق یہ نہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ذات کے ساتھ یہ نظام قائم ہے. ما محمد الا رسول، محمد کی حیثیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ خدا کا ایک پیغام بر ہے. پیغام اگر دے گیا ہے تو پیغام لانے والا نہ بھی درمیان میں رہے تو کچھ نہیں بگڑتا. وہ بھی تو پیغام دینے کے لیے آیا تھا. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی پیغام بر آتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، نظام قائم کرتے رہے، پھر چلے جاتے رہے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر کل کو یہ مر جائے یا قتل کر دیا جائے تو تم یہ سمجھ کے ساتھ جس شخصیت کے سہارے نظام قائم تھا وہ تو اب نہیں رہی، اس لیے چلو اپنی اسی پہلی انار کی حیثیت کے اوپر جو پہلے ہماری زندگی تھی کیا تم یہ کرو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو یہ کرے گا اور یہ سمجھے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، خدا کا کوئی نقصان اس میں نہیں ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، جو اس کے مطابق چلتے رہیں گے ان کے اعمال کے نتائج سامنے آتے رہیں گے. ہم نے تو یہی کیا برادران. یہ بات دوسری میں کہہ یہ رہا تھا کہ نظام کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتا دیا کہ یہ آئیڈیالوجی کی بنیادوں کی اس پیغام کے اوپر ہے جو خدا نے رسول کی وساطت سے بھیجا تھا. رسول کی ذات کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ وہاں تک رہے اور رسول درمیان میں نہ رہے تو نظام ختم ہو جائے آپ کا. اس لیے جہاں پہلے خرجتا وجہ کا واحد کے سیغے آئے ہیں، ساتھ ہی کہا ہے تو ما کنتم فولوا وجوہکم. اب یہاں ایک دو لفظ قرآن لایا ہے جس سے یہ پتہ چلا کہ اتنی اہمیت پھر یہ کیوں دی گئی ہے قبلے. کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، یاد رکھو اگر تم نے قبلے کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، اگر تم نے اسے یہ پوزیشن دے دی تو پھر یاد رکھو دنیا میں کسی شخص کو تمہارے خلاف کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. عزیزان ایمان، آج بھی قبلہ ہی ہے ہمارا. مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک بحر مواج ہے، ایک ایسا جغرافیائی بیلٹ ہے دنیا میں کسی قوم کو ایسا نصیب نہیں ہے. یہ پوزیشن جغرافیائی پوزیشن بھی کسی قوم کے حصے میں نہیں آئی. اور پھر یہ وہاں سے لے کے وہاں تک ہر مسلمان قبلے ہی کی طرف رخ کر رہا ہے. اگر مقصود صرف نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ہوتا تو وہ تو ہم پورا کر رہے ہیں فریضہ. قرآن کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کسی شخص کو تمہارے خلاف کوئی اعتراض کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی. ایسی قوم، ایسا نظام کہ اعتراض کی گنجائش نہ رہے کسی. اور وہی قوم ہے، وہی ان کا قبلہ ہے، اسی طرف ہم رخ کر رہے ہیں. کیفیت یہ کہ سینہ تمام داغ داغ ہمبا کجا نے ہم. کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض نہ کیا جا سکتے. غیر تو ایک طرف رہے، صبح سے شام تک دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو مرثیہ پڑھتے ہیں ہمیشہ. غیروں کے لیے مقام تنقید
یا اعتراض کی گنجائش تو میں نے کہا ایک طرف رہی، اپنوں کی ہماری یہ کیفیت ہے کہ صبح سے شام تک تنقید اور اعتراض سے ہمیں فرصت نہیں مل رہی۔ بات واضح ہو گئی کہ مقصود اگر نمازوں میں ایک طرف رخ کرنا ہوتا اور بس، تو وہ تو آج بھی یہ قوم کر رہی ہے۔ اس سے تو یہ نتیجہ نہیں نکل رہا کہ تمہارا کوئی عمل قابل اعتراض نہ ہو انسانوں کی نگاہوں میں، یہ تو نہیں نتیجہ نکل رہا۔ تو پھر کیا بات ہوئی؟ معاذ اللہ خدا کا وعدہ جھوٹا ہے، توبہ توبہ، یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ تو سچا ہے۔ تو بات یہی ہوئی جو وہ بار بار کہتا تھا کہ کہیں نماز میں اپنا ادھر رخ کر دینا مقصود بالذات نہ سمجھ لینا، اسے اپنے نظام کا مرکز محسوس سمجھنا، ایک امت، ایک نظام، اس کا ایک مرکز۔ ہوا یہ ہمارے ہاں کہ اس کی جو محسوس شکل تھی وہ تو ہم نے اسی طرح باقی رکھی، اس کا مقصود، اس کے معانی جو تھے وہ ہم نے ختم کر دی۔ اور جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے، دین کے تمام ارکان، اس کے اعتقادات کے الفاظ، یہ سارے اسی شکل میں باقی رہتے ہیں، لیکن اس کی روح، اس کا مقصود، مطلوب، نصب العین وہ باقی نہیں رہتا، وہ بدل جاتا ہے۔ اب یہ جتنی چیزیں اس شکل میں آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ فارم جو ہوتی ہیں اس کی پرست شروع ہو جاتی ہے، مقصود باقی نہیں رہتا۔ پھر جب اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا تو اس کے لیے یہ عقیدہ وضع کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزاء اگلی دنیا، یعنی یہاں ہم کرتے ہی رہنا ہے، اس کا نتیجہ آگے چل کے نکلے گا۔ بہت بڑا فرق، آپ کسی وقت ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے کہ صحیح عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر یہ چیز ہو کہ یہاں بھی نتیجہ نکلنا ہے، اور بھی پہ میں نے زور اس لیے کیا ہے کہ یہ نہ کہہ لیجیے گا کہ وہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہاں بھی نکلنا ہے، اگر یہ چیز ہو تو پھر ہم ہر وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، یہ وہ نتائج پیدا کر رہے ہیں جو قرآن نے کہا تھا۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا نا کہ کہیں نہ کہیں تو غلطی ہو گئی جو وہ نتیجہ پیدا نہیں ہو رہا۔ کوئی مشین آپ چلائیں، کوئی کارخانہ آپ چلائیں، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز کہ جو اپنا نتیجہ سامنے آپ کے دے، وہ اگر چل رہی ہو، نتیجہ نہ نکل رہا ہو، آپ اس کو کبھی نہیں چلاتے رہتے، اسی طرح کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ بھائی کہاں کہیں کوئی ڈیفیکٹ اس میں آ گیا ہے، کہیں کوئی بنیادی غلطی ہے۔ یہ سارا کچھ حرکت تو اسی قسم کی ہو رہی ہے، کولر چل رہا ہے، کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد پھر بھی آپ صبح اٹھیں کولر چلاتے چلے جائیں، وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ کمرہ تو چلتا ہے، کولر تو چلتا ہے نا پھر کوئی ٹھنڈک نہیں پہنچتی، مرن کے بعد تینوں ٹھنڈ پہنچے گی۔ کولر ایتھے چلتا ہے، ٹھنڈ اوتھے پہنچ، اور وہ متعلق سیدھی جی گل کہ آ جا کے میٹھا ہو کے نہیں ڈٹھا، چل بھائی۔ نہیں میرے عزیز، دین میں یہ نہیں ہوتا، مذہب میں یہ فریب ہوتا ہے۔ دین اپنے پریگمیٹک ٹیسٹ سے یہاں نتائج مرتب کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں تعین قبلہ کا نتیجہ، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً، بڑی عظیم چیز ہے عزیزان مان۔ ایسی قوم کہ جس کے کسی عمل کے خلاف کسی کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور یہی قوم تھی کہ جس کو یہ حق تھا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نوع انسانی کے تمام اعمال کی نگرانی کر سکو۔ نگران اعمال وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے اپنے عمل کے اندر کوئی گنجائش نہ ہو اعتراض کی، جس کے اپنے عمل میں اعتراض و تنقید کی گنجائش ہے، وہ دوسرے کے اعمال کی نگرانی کیا کرے گا؟ غیر تو ایک لفظ ہے، باپ بیٹے کی اعمال کی نگرانی نہیں کرتا اگر اس کے عمل کے اندر وہ نقص موجود ہو۔ اس نظام کا نتیجہ یہ ہونا تھا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ بڑی عظیم چیز ہے عزیزان اللہ۔
جنہوں نے اسے قبلہ بنایا تھا، جنہوں نے اسے اس نظام کا مرکز قائم کیا تھا، آج بھی ہم سے نہیں غیروں کے ہاں جو تاریخ اس دور کی موجود ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کی کسی روش کے اوپر کہیں انگلی رکھنے کے لیے گنجائش ان کو نہیں، اور پھر انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ پھر ایران کے کسرا کو بھی لکھتے اور بازنطین کے کیسر کو بھی یہ لکھتے کہ یاد رکھ کسرا، تیرے کسانوں کے اوپر جو زمینداروں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے، اگر تم نے اس کو نہ روکا تو یاد رکھو اس جرم کی سزا تم سے لی جائے گی صاحب۔ وہ برات مقابل میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے ہاں کے کسانوں سے ہمدردی کرنے والوں، اپنے ہاں کے کسانوں کو تو دیکھو تمہارے ہاں کیا ہو گیا ہے۔ پہلے انہوں نے ان کسانوں کے ساتھ ہمدردی کر کے ان کے دکھوں کو مٹایا تھا، پھر ان سے یہ بات کہی تھی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ دنیا میں کسی کو گنجائش نہ ہو تمہارے خلاف اعتراض کرنے۔ یہ عزیزان من تعین قبلہ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، کہتا یہ الگ بات ہے کہ جو روشی اپنی ظلم کی اختیار کریں وہ تو ٹھیک ہے، کیا دیں گے کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ دوسروں کی خاطر سب کچھ کرتے چلے جاؤ اور یہ کرتے چلے جاؤ، کہنے کہ ان کی بات نہیں، کیا بات ہے قرآن کی استثناء کیسے یہاں کیا ہے، ورنہ یہ ہو سکتا تھا کہ صاحب دیکھیے وہ اعتراض کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ کیپیٹلسٹک سسٹم والا جو ہے وہ اعتراض کرے گا آپ کے اس سسٹم کے اوپر جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر ایک کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ فیوڈل سسٹم والا، جاگیرداری اور ذمہ نظام والا اس کے اوپر تنقید کرے گا، اعتراض کرے گا، مخالفت کرے گا کہ تم ان زمینوں کو کس طرح سے عوام کے اندر بانٹتے چلے جاتے ہو۔ کہا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، تو وہ تو اعتراض کریں گے، ظلم کرنے والے اعتراض کریں گے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس نظام پہ ظلم کرنے والا اعتراض کرے وہ نظام کتنا مبنی بر انصاف اور عدل ہوگا۔ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ مخالفت کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، بڑا ہجوم ہے دنیا میں، تو ان کی اکثریت ہے انہی لوگوں کی، فلا تخشوہم، قطعاً ڈرنے کی بات نہیں ہے صاحب۔ جس جتھے کی، جس گروہ کی، جس قوت کی بنیاد ظلم کے اوپر ہے، عدل اور انصاف کرنے والا ان سے ڈرے کیوں؟ بڑی عجیب چیز کہی ہے قرآن نے، انصاف کرنے والوں کو اس سے ڈرنے کی بات کوئی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ پھر کسی چیز کا بھی خوف نہ رہے، وَخْشَوْنِی، ڈرو صرف اس سے کہ میرے قوانین کی کہیں خلاف ورزی نہ ہو جائے تم سے، ڈرو اس سے کہ تم بے انصافی نہ کر لے۔ انصاف کرتے ہوئے بے انصافوں سے ڈرنا، ڈرنے کی بات ہی کچھ نہیں ہے صاحب تمہارے لیے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ دعائیں مانگتے ہو نا ہر نماز میں، اهدنا الصراط الذین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن سے نعمتیں تم نے کی اپنی، کہا یہ کچھ کرو جو میں کہتا ہوں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اس طرح سے اتمام نعمت ہو جائے گا، ساری آسائشیں اور نعمتیں تمہیں مل جائیں گی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ کرو گے تو پھر ہدایت کے راستے کے اوپر تم ہوگے، یاد رکھو۔ اور دیکھ لیا وہ جو دعا مانگی جاتی ہے اهدنا الصراط المستقیم، وہ یہ نہیں کہ آپ نے وہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لی اور اس کے بعد سمجھ لیا کہ ہم صحیح راستے کے اوپر چلیں۔ عزیزان من، صحیح راستہ تو وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچائے، اور جو منزل ہی سامنے نہ ہو آپ کو تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور اس کے لیے یہ عملی پروگرام دیا، ایک امت، ایک نظام وہ کہ جس میں خدا کے قوانین کے توڑنے سے کوئی ڈر پیدا ہو، عدل و انصاف پر مبنی، اس قسم کا نظام کہ جس میں کسی شخص کو اعتراض کی گنجائش نہ ہو سوائے ظالمین کے۔ کہا یہ کرو گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ تم صراط مستقیم پہ جا رہے ہو۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم، اور یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ ہے مقصد جس کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے تمہارے پاس۔ تمہیں قانون خداوندی کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں یہ بتاتا ہے کہ ان قوانین کے اتباع سے نتائج کیا نکلیں گے۔ حکمت کے یہ معنی ہوتے ہیں، دوائی اور کیوں کیا جائے ایسا، اور ایک لفظ نے بتا دیا یزکیکم، تمہاری تمام صلاحیتوں کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ تمہیں یہ علم دیتا ہے ان چیزوں کا، علم تو رسول کے بغیر بھی دنیا حاصل کر رہی ہے، سائنٹیفک ڈسکوریز، عام علوم انسانی، اس کے لیے تو وہی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اس کے علاوہ ایسی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا علم اس طرح سے حاصل نہ کر سکتے انسان۔ یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ وحی کے ذریعے سے وہ چیزیں دیتا ہے کہ جن کا علم یوں حاصل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی مستقل اقدار جسے آپ کہتے ہیں، ویلیوز جنہیں آپ کہتے ہیں، جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، اس کی نشو و نما سے ہے، یہ چیزیں کہا تم یوں نہیں معلوم کر سکتے تھے، رسول اس مقصد کے لیے تمہارے پاس آیا۔ اور اس کے بعد آخر میں عزیزان مان ایک بڑی چیز کہہ دی، جو کہا جاتا ہے کہ تفصیل معنی غم الفت طویل ہے، اور ویسے تو خفیف سا ایک دل میں درد ہے، سمٹے تو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے، ان ہجر کے ماروں کا اتنا سا پکانا ہے، سمٹے جو میرا دل ہے، پھیلے تو زمانہ ہے، پھیلایا جائے تو پورا قرآن ہے، سمٹایا جائے تو دو لفظ ہیں، اور وہ لفظ یہ ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ سارا نظام اور پروگرام ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، پھر ذکر حق قلب پہ ضربیں جو ہوتی ہیں نماز کے بعد حجروں کے اندر سارے اکٹھے ہوئے ہیں، سمجھ لیجیے، اور اس کے بعد پھر یہ ضربیں لگ رہی ہیں قلب کی، ذکر اللہ یہ ہوگا۔ میں یوں تنقید نہیں کرتا اس پہ، میں کہتا ہوں قرآن کے ان الفاظ کو سامنے رکھیے، فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تو وہ یہ ہوا نا کہ بیٹھو اور ضربیں لگاؤ اور ہو کرو، آگے ہے اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی یہ تھے ہوا کہ کرے گا، وہ تھے ہوا کو بندے ہیں، بس میں برادران عزیز وہی، اس میں تو ہنسی کی بات نہیں ہے، میں تو قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں، کبھی سوچا ہے کھڑے ہو کہ ہم نے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم، انہی لفظوں میں کہا ہے، وہی کہا ہے، دوسرا لفظ ہے یہ ذکر، اگر یہ ہے تو پھر تو دوسرے لفظوں میں خدا نے کہا ہے کہ میں یہ کروں گا، صاحب اگر یہ ذکر ہے تو وہ پھر تمہارا ذکر کر رہا ہوگا، کیا یہی چیز ہو سکتی؟ مصیبت یہ ہے کہ عربی کے یہ الفاظ تھے، قرآن کی یہ اصطلاحیں تھی، ہم نے ان کا مفہوم اپنی زبان میں لے لی، ذکر کا ایک مفہوم وضع کیا ہم نے آ کے اس تصوف میں، اب ذکر قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا ترجمہ ہم نے اس کی روح سے کیا، قرآن کی روح سے نہیں کیا۔ عزیزان مان، عربی زبان کی روح سے، عربوں کے محاورے کی روح سے، قرآن میں استعمال کی روح سے ذکر کے معنی شرف انسانیت ہوتا ہے۔ اب خدا کا شرف بلند کرنا، یا تکبر اللہ جسے کہا ہے خدا نے، جسے کہتے ہیں میری بڑائی کرو، آج اللہ، خدا تو شرف کے بلند ترین مقام پہ، ساری دنیا کا شرف اسے حاصل ہے، بڑائی جسے آپ کہتے ہیں، کبریائی، ساری جبروت تو کبریائی اس کے لیے ہے، وہ یہ کیا کہتا ہے کہ میری بلندی کرو، یہ تکبر اللہ، کیا چیز ہے یہ کیا اعلان ہے جسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ خدا کے نظام کو دنیا کے اندر غالب اور بڑا کرو،
वज़्कुरूनी, इस निजाम को वजह शर्फ इंसानियत बनाओ। तो अब इसमें तो ये होता है ना मज़हब में कि हम खुदा के ये हुकूक जो है पूरा करते चले जाते हैं, उससे हमें नहीं कुछ हासिल होता। यानी नमाज पढ़ी है क्या है, ये हुकूक है, यानी वो है कुछ खुदा के भी हुकूक है। ये कर दिया जैसे किसी अफसर का एक हुक्म आए, हमारा उससे कोई ताल्लुक ना हो और हम उसको सर अंजाम दे, वो हमें कहे कि ये चिट्ठी फला तक पहुंचा दो, हमने पहुंचा, हमें कुछ पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा है, क्यों पहुंचाई गई है, मकसद क्या था, ये तामील हुई ना, हम तो अहकाम की यूं तामील कर रहे हैं। इसी तरह से अगर ये हो कि हमारे निजाम को यहाँ किबरियाई और शर्फ का मूजब बनाओ, दुनिया की निगाहें झुक जाए इसके एहतराम के अंदर, तो क्या इसका नतीजा क्या होगा? वज़्कुरकुम, तुम्हारा शर्फ बुलंद हो जाएगा। और कोई सादा काम नहीं जरा तुसी करन दे, ये जरिया है तुम्हारे अपने शर्फ के बुलंद करने का। वज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, ये अजीज़ान मान अपनी तरफ से नहीं मांगा, तो माज़अल्लाह कुरान को हाथ में लेकर अपनी तरफ से कुछ कहना वो तो शिर्क है। कहने की बात यह कि अरबी जुबान का कुरान है, अरबी जुबान में सनद होनी चाहिए इस चीज की जो मैं कहता हूँ। मेरा लुगातुल कुरान उठा के देखिए, अरबी जुबान के मुस्तमद लुगत जो है, मुहावरा अरब जो है, उसकी सनदें देकर मैंने वहां बताया कि जिक्र के माने अरबों के यहाँ शर्फ, एहतराम, मजद होता था। और दूसरी उसकी सनद कुरान के अंदर ये चीज कैसे यूज हुई है, कैसे इस्तेमाल इसका हुआ है। सुनिए, खुद कुरान करीम के मुतल्लिक है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, हमने तुम्हारी तरफ ये एक किताब नाज़िल की है, फीही ज़िक्रुकुम, ये हमारा नहीं, इससे तो तुम्हारे ही शर्फ का राज पोशीदा है। अफला ताक़िलून, वो तो अड़ी बात मारी हुई, जरा सब ना कम लो। 21/10, 21/10 समझ लिया। इसमें तो तुम्हारा ही शर्फ, उसके लिए हमने दिया। रेफरेंस 43/42, 45/44, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, व इन्नहु लज़िक्रुन लक व लिक़ौमिक, इस कुरान के अंदर ए रसूल, जिक्र के माने अगर आप जिक्र करते हैं तो आप सोचिए कि माना क्या हुआ, तेरा जिक्र है और तेरी कौम का जिक्र है ना, जिक्रुन लका व लिक़ौमिका, तेरे लिए है, तेरी कौम के लिए। इसके अंदर शरफ पोशीदा है, इज्जत और एहतराम की चीजें पोशीदा है तेरे लिए भी, और ये कौम जो तेरा इत्तिबा करेगी उनके लिए भी इसमें यही चीज पोशीदा है। 43 और 42, फिर 21/42, 21/24, 42 ने 24, 20, अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहतन अज़ीम चीज आई है। कहता है कि ये एक खुदा के सामने झुकने की बजाय अपने हाथों के बनाए हुए खुदा, अपने ज़हनों के तराशीदा माबूद, देख लीजिए शर्फ इंसानियत को कहाँ ठेस लग रही है और क्या चीज वजह शर्फ इंसानियत बता रहा है कुरान। तो कहता है कि याद रखो, ये लोग उस एक आस्था को छोड़ के दुनिया में और इंसानों की आस्थानों के ऊपर झुकते चले जाते हैं। कुल हातु बुरहानकुम, कहता है कि इसके लिए कोई दलील लाओ कि किसी इंसान के लिए वजह शर्फ है कि वो दूसरे इंसान के सामने झुके, या अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों के सामने झुके, या फितरत की कुव्वतों में से किसी कुव्वत के सामने झुके, उसे देवी देवता बनाए। बुरहानकुम कहता है ये अकीदे की बात नहीं, हम पूछते ही हैं कि कोई अकली दलील इसके लिए हो सकती है तुम्हारे लिए कि ये करो।
تو کہا اس کے مقابلے میں ہم بھی تمہیں کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کا قانون ہے جس کے سامنے جھکنا ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل، یہ چیز تھی باعث شرف ان کے لیے جنہوں نے پہلے ایسا اختیار کیا مسلک، اور تمہارے لیے اگر تم یہ مسلک اختیار کر لو۔ شرف انسانیت توحید میں ہے عزیزان من۔ شرک اس لیے ظلم و نظیم قرآن نے کہا ہے کہ اس میں شرف انسانیت سے انکار ہوتا ہے، تذلیل انسانیت ہے انسان کے لیے کسی دوسرے کے سامنے جھکنا۔ کہا اس میں ہے تمہارے لیے شرف کہ کسی اور کے سامنے مت جھکو۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل بل اکثرهم لا یعلمون الحق۔ کیا کیا جائے، الحق اور حقیقتیں ان کے سامنے ہم لاتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ان کی یہ ہے کہ وہ اس بات کو علم کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری جگہ تو بڑی دلچسپ چیز کہی، 23/71 یہی توحید ہی کی بات، 23/71 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ کہتے ہیں یہ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ انسان اپنے ہی خواہشات کو اپنا معبود بنا لے، اپنے جذبات کے پیچھے چلنا شروع کر دے، کہا اس سے بڑا تو شرکیہ اور کوئی نہیں ہے۔ کہا سوچو تو صحیح کہ اگر اس کائنات کا خدا جو ہے وہ انسانوں کی خواہشات اور آرزوؤں کے پیچھے چلنا شروع کر دے، سارا سلسلہ تہس نہس ہو کے رہ جائے۔ جڑا 2 بجے آ کے سوتا ہے جم خانے تو بعد، وہ کبھی چاہے گا کہ 5 بجے سورج نکلے، اور چمگادڑ تو یہ چاہے گا ہی نہیں کہ کبھی بھی سورج نکلے۔ سچتا ہے اگر لوگوں کی آرزوؤں کے پیچھے چلنا شروع کر دے الحق، تو فساد ہی فساد برپا ہو جائے گا۔ اس لیے اور معبود تو ایک طرف رہا، اپنے جذبات کو بھی بد لگام کر کے ان کے پیچھے نہ چلو، اس سے بھی شرف انسانیت قائم نہیں رہے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، لیکن کیا کیا جائے، ہم بار بار ان کے شرف اور احترام کی چیزیں ان کے پاس لا رہے ہیں، وہم عن ذکرہم معرضون، اور دیکھو ان کی مت ماری گئی، اپنے ہی شرف سے اعراض برتتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بات، وہم عن ذکرہم معرضون۔ ذکر کے معنی اگر یہ ہو کسی کی باتیں کرنا، کسی کی یاد دلانا، اس سے تو کوئی اعراض نہیں برتتا، بلکہ اس کو تو وہ پسند کرتا ہے کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں ہے، اس سے تو کوئی اعراض نہیں برتتا۔ یہ کیا کہا ہے قرآن نے، وہ یہ چیز ہے کہ ہم اس کی عزت، اس کے شرف، اس کے مجد، اس کے احترام کا راستہ بتاتے ہیں، اور ان کو دیکھیے کہ یہ اسی سے اعراض برت رہے ہیں، دیکھیے ان کی عقل کہاں چلے گی۔ اذکرونی اذکرکم، تم میرے اس نظام کو کہ جس کا مرکز یا قبلہ ہے وجہ شرف اور احترام بناؤ دنیا کے اندر۔ دنیا کی نگاہیں اس نظام کے سامنے جھکیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نظام کے سامنے تو کیا، تمہارے سامنے لوگوں کی نگاہیں جھکیں گی، تمہیں شرف حاصل ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ جتنی یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، میرے بتائے ہوئے طریق کے مطابق ان کو صرف کرو گے تو بھرپور نتائج نکلیں گے، اور اگر ان کو تم نے دبا کر، چھپا کر، ڈھانپ کر، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر کے اپنی ذات کے لیے رکھ دیا تو یہ کفر ہوگا، پھر یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی۔ شرف یہ یوں نہیں حاصل ہو سکتا، یوں حاصل ہوتا ہے صاحب۔ شکر آپ کو معلوم ہے، اس انداز کو کہتے ہیں، اس انداز سے بکری کے تھن بھرے ہوئے کہ چلتی جائے بغیر دوہنے کے دودھ ٹپک رہا ہو، اس میں سے بغیر دوہنے کے دودھ ٹپک رہا ہو۔ آپ کو معلوم ہے جنت کی کنویں کے متعلق قرآن نے جو کہا ہے کہ وہاں تمہیں کنواں کھود کے پانی نہیں نکالنا پڑے گا، پانی ابھر کے اوپر آئے گا۔ اسے شکر کہتے ہیں۔ یوں رکھو ہماری نعمتوں، وَلَا تَكْفُرُونَ، اس سے کفر نہ برتو۔
कफरा के माने होता है ढांप कर छुपा कर किसी चीज को रखना। ये ना करो, ऐसा करोगे तो अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा शर्फ बढ़ाता जाऊंगा, तुम्हारा इकराम दुनिया के अंदर बढ़ाता जाऊंगा। अजीज़ान मन, सूरह बकरा की आयत 152 तक हम आज आ गए और किबले के मुतल्लिक जो कुरान ने बात शुरू की थी यहाँ तक सरे दस उसको ये खत्म किया। अब आगे ये बात आएगी कि फिर ये वजह शर्फ किस तरह से ये निज़ाम बनता है, उसमें तुम्हें क्या कुछ करना होगा। हम तो यही समझते हैं ना कि ये नमाज इस तय्युन किबला के साथ ये पूरी अरकान और तादील से पढ़ ली और फरीज़ा अदा हुआ। अगली आयतों में ये देखिएगा कि फिर इस निज़ाम को कायम करने के लिए करना क्या कुछ पड़ता है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये अगली आयतों में मैं दूंगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।